أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال الله تعالى في مقام آخر يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى خصوصا في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے جسے ہم اور آپ قرآنی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے بزرگ شیخ دوستار صاحب رحمہ اللہ نہایت ہی نیک انسان تھے، بڑے پرہیزگار، جدگزار، نوافل پڑھنے والے، درود پاک کی کثرت کرنے والے، اللہ کرنے والے. اللہ پاک ان کی جملہ نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا. اور جب تک کچھ بھی پکڑ کر بھی چلنے کے پوزیشن میں تھے تو صاحب اکثر عید یہیں پڑھتے تھے، تو تب تشریف لاتے رہے. اللہ پاک ان کی جملہ سعی کو، کوشش کو جو اللہ کے ذکر کے لیے، محبوب پر درود پاک کے لیے، نماز کے لیے کرتے رہے، اللہ ان کے حق میں قبول کرے. آمین. کل خانی کیا ہے آپ اور ہم سوال کرتے رہتے ہیں. میں بھی اکثر بیان کرتا ہوں کیونکہ موضوع وہی ہوتا ہے، باتیں وہی ہوتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور کوئی بات جو اللہ اور اللہ کے رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہو تو عمل کرنے پر مجھے بھی آپ کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. خانی فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی پڑھنا ہوتے ہیں. کل خانی کے لفظی معنی ہوتے ہیں کل شریف کا پڑھنا. آپ دیکھتے ہیں جب کوئی کہتا ہے 3 بار کل شریف پڑھ لیں تو ہر مسلمان جان دیتا ہے کہ کل پڑھنے سے مراد سورۃ اخلاص ہے، کل ورنہ شریف. خانی فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی پڑھنا ہوتے ہیں. کل خانی کے لفظی معنی ہوتے ہیں سورۃ اخلاص کا پڑھنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کل خانی کہاں لکھی ہوئی ہے. خانی کا معنی پڑھنا ہے اور کل شریف قرآن پاک کی صورت ہے، اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کتنا پسند کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو امام بنا کر روانہ کیا. حدیث بعد جب امام بن کر وہ گئے تو جہاں جس علاقہ میں امام بن کر گئے وہ نماز پڑھانے لگے. ہر رکعت میں کوئی سی سورت تلاوت کرتے اور پھر کل خانی کرتے، یعنی سورت اخلاص پڑھتے. یہ کہیں کل خانی کرتے وہی معنی ہے، کہیں سورت اخلاص پر معنی ایک ہی. ایک مرتبہ کل خانی کر لیتے، سورت اخلاص پڑھ لیتے. حضور کی بارگاہ میں شکایت پہنچی کہ اللہ کے حبیب ماں باپ نثار جائیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ ہر رکعت میں کل خانی کرتے ہیں، سورت اخلاص پڑھتے ہیں اور ترتیب قائم نہیں رکھتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کا منہ بلا کر پوچھا کیا تم ایسا کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب ماں باپ نثار جائیں ایسا ہی کرتا ہوں. کیوں؟ کہا حضور مجھے سورت اخلاص سے محبت ہے، کل خانی سے محبت ہے، کل واللہ شریف. کیوں؟ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تجھے تیری یہ محبت جنت میں لے جائے. اب حضور فرمائے کل خانی کرنے والا جنت میں جائے گا تو اور بے وقوف کھڑا ہو جائے، وہ کہے جی یہ تو ہے ہی بدعت، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا دین سکھاتے ہیں اور کیا سیکھتے ہیں. اللہ ان سے سمجھے ہم کیا عرض کریں. خانی کا معنی پڑھنا ہے. حضور فرماتے ہیں تیری محبت کل خانی سے سورت اخلاص پڑھنے سے تجھے جنت میں لے جائے. یہ وقت میت بالخصوص کیوں اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ تقریب کا نام ہی کل خانی ہو گیا، یعنی ایسی تقریب جس میں سورت اخلاص بار بار بڑھی جائے. یہ کٹلیاں کا یہ بھی پوچھتے ہیں کٹلیاں فرض ہیں واجب ہے؟ نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقعہ ہے.
پھر یہ بزرگوں نے کیوں روایت ڈالا؟ اس لیے کہ آنے والا اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے. چھٹیاں اس لیے نہیں بچھائی جاتی کہ فرض واجب اس لیے بچھائی جاتی ہیں کہ آنے والے آپس میں باتیں نہ کریں، بلکہ گٹلیاں پڑی ہوتی ہیں، فوراً اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے. تو یہ توجہ دلانے کے لیے، اور جو چیز اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرے وہ بھی خیر کا باعث. تو یہ بالخصوص سورۃ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں اور بھی آیات؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب حضور سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم ہے جس نے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، ایک بار کل خوانی کی، اللہ پاک اسے اپنے کرم فضل اور رحمت سے قرآن پاک کے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری حدیث پاک جس کے راوی حضرت علی ہیں کرم اللہ کریم، وہ یہ جو ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، بعض دوست یہ بھی پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کی بنیاد یہ حدیث پاک ہے. حضور نے چند اعمال کا حضرت علی سے ارشاد فرمایا، جس میں ایک عمل یہ تھا کہ علی ہر رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کا مکمل ختم پڑھ کر سویا کرو، 30 پاروں کی تلاوت مکمل کر کے مفہومی معنی سویا. عرض کے اللہ کے حبیب ماں باپ کے ساتھ حدیث پاک مفہوم ہے، اس سے پہلے کہ بندے کی آنکھ لگے حضور کیسے ممکن ہے 30 پاروں کی تلاوت کر لے؟ فرمایا علی سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں پورے ختم کا ثواب. اس لیے چند آیات ہم رحمت کی پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت متوجہ ہو. اللہ کی وحدانیت، الہکم الہ واحد، اللہ کی وحدانیت کی آیت پڑھتے ہیں. ایک حضور کے ختم نبوت کی آیت پڑھتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، تاکہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہوتا رہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا. سبحان اللہ. یہ چند آیات اس لیے پڑھتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عالم قاری حافظ صاحب کل خوانی کرتا ہے، کل شریف پڑھتا ہے 3 مرتبہ. حضور نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ کل شریف پڑھی اللہ اسے پورے ختم کا ثواب عطا کرے. اس لیے اس کو ختم شریف کہا جاتا ہے. اور یہ کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ اپنے فوت شدہ مسلمان بہن بھائی کے لیے، جیسے عذاب کے لیے ہم جمع ہوئے، تاکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یاد رکھیں دعا نیک کو بھی فائدہ دیتی ہے، گناہگار کو بھی فائدہ دیتی ہے. علماء نے لکھا گناہگار کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، نیک کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ بدلے میں اس کے درجات بڑھاتا ہے. دعا نیک کو بھی فائدہ دیتی ہے، گناہگار کو بھی فائدہ دیتی ہے. تو دعا اصل مقصود ہے اس تقریب کا. اور یہ قل خوانی اس لیے کرتے ہیں کہ وقت تھوڑا صرف ہوتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ اجر 10 سپاروں کا عطا فرماتا ہے. تو اس لیے اس میں قل خوانی پڑھی جاتی ہے، زیادہ تر سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب کے زیادہ طلبگار ہو جائے. اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا دعا کے لیے. اب ایسے لوگ بھی آگے جو کہتے ہیں دعا فائدہ نہیں دیتی، تو ان کو نہ فائدہ دے گی. وگرنہ قرآن پاک نے جو ہمیں تعلیم دیا، اللہ کے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ نے پسند کی، قرآن کا حصہ بنایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، نماز میں مانگنے کا حکم دیا. اس کا ایک حصہ ویسے تو اسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مفہومی معنی اس کا یہ ہے، اے اللہ مجھے بھی نیک نمازی بنا دے، میرے بچوں کو بھی نیک بنا، اور اے ذریت کو نیک بنا. ذریت کیا ہے؟ علماء محدثین نے لکھا قیامت تک جو بھی اس کی نسل میں آئے گا وہ اس کی ذریت میں شامل ہے. یعنی جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھیں گی، دوتے ہیں، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، کب آئیں گے وہ؟ اللہ نے چاہا کہ ان کے لیے بھی خیر کی دعا مانگتے جاؤ. ان کے لیے اللہ مجھے بھی نیک بنا، میری نسل جو آئے ان کو بھی نیک بنانا، انہیں بھی نمازی بنانا. تو پتہ چلا جن کو آنکھیں نہیں دیکھیں گی، جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ پسند کرتا ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا. پھر رب نے تعلیم دی دعا مانگو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی بخشش فرما جس دن تو حساب دے.
اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کا قرآن بھی اس سے پاک ہے۔ کسی لغو کام کی تعلیم دے، بے مقصد کام کی تعلیم دے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، میرا دوست فوت ہو گیا، میں اس کے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا تیرے ابا فوت ہو گیا، میں چچا موجود ہوں، میرے پاس آیا کرو۔ وہ آ جائے اور ایک دن کے چچا جان مجھے 10,000 چاہیے، آپ نے کہا تھا جب ضرورت ہو مجھ سے لینا تو عطا فرمائے۔ میں اس کو جواب دوں میرے بیٹے میں لیتا دیتا کچھ نہیں ہوں، تو کبھی کبھی مانگتا رہا تھا۔ اتنا تو کہے گا اللہ کے بندے اگر کچھ دینا نہیں ہے تو مانگنے کا کیوں کہتا ہے؟ اللہ اس سے پاک ہے۔ ہمیں تعلیم دے، اپنے لیے بخشش مانگو، ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگو، آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگو۔ جب ہم دعا مانگیں وہ فرمایا فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، میں تو وہی دوں گا جو انسان کر گیا، تم بس دعا مانگتے رہو۔ یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مغفرت کا جو مالک ہے، بخشش جس کے دست قدرت میں ہے، جو مغفرت عطا کرنے والا ہے، وہ رب پسند کرتا ہے۔ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے لیے بھی بخشش مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگو۔ ہمارا کام دعا کا طلب کرنا ہے، مغفرت اور بخشش عطا کرنا اس کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کو دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو رب دعا مانگنے کا حکم بھی نہ فرماتا، اس کی تربیت ہی نہ فرماتا۔ اور کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا حضور کے صحابہ بھی دعا مانگتے تھے؟ کیا انہوں نے بھی دعا مانگی؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، شان نزول یہ ہے کہ جب سابقون الاولون، وہ صحابہ جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کا انتقال ہوا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محبوب کی امت کو حکم فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کرو۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے ان کو حکم کیا، انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے اتنا پسند کی، قرآن کا حصہ بنا۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا طریقہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ پتہ چلا کہ حضور کے ہر امتی کو لازم ہے کہ حضور کے صحابہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کرے۔ تو ہر مومن مسلمان کو چاہیے جو پہلے فوت ہو گئے ان کے حق میں دعائے بخشش کرے۔ میں نے عرض کیا حضور کے صحابہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب ہم ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے اللہ ہم پر بھی کرم کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا؟ آگے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے مسلمان جو بعد میں زندہ ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ میرا جو بھائی فوت ہو گیا اس کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ باقی نہ رہے، اس کے لیے میرے دل میں کوئی بغض نہ رہے۔ ہزار شکوے ہوتے ہیں مسلمان بھائیوں کے آپس میں، زندہ ہیں، جب فوت ہو جائیں رب یہ پسند کرتا ہے دل میں پھر کوئی شکوہ اور رنجش باقی نہ رہے۔ جب دعا کرے تو دل سے دعا کرے، اے اللہ اس کی بخشش بھی فرما دے اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی کجی نہ رہے، میرے دل کو بھی اس کی طرف سے صاف فرما دے۔ اور یہ دعا کتنا بڑا دعا تو، اور یہ جو خیر کے کلمات ہیں حدیث پاک آپ سماعت کرتے رہتے علماء سے، اللہ کے حبیب حضور سید عالم رحمت اللہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک میت جا رہی ہے، کسی نے اس کی تعریف کی، فرمایا ہوا جاتا۔ پھر ابھی وہیں موجود ہے ایک اور میت جا رہی ہے، کسی نے اس کی جو ہے برائی بیان کی، اس میں یہ خامیاں تھی، فرمایا ہوا جاتا۔ جب وہ نکلی گئی حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا جسے پاکو اے اللہ کے بھی ماں باپ نثار جائیں، جس کی تعریف کی اس کے لیے بھی واجبات، جس کی کچھ برائی بیان ہوئی اس کے لیے بھی واجبات۔ فرمایا تم زمین پر اللہ کی طرف سے گواہ کی حیثیت رکھتے ہو، جس کو تم نے اچھا کہا اللہ نے جنت واجب کیا، سبحان، جس کی برائی پر تم گواہ ہوئے اللہ نے جہنم واجب کیا۔ پھر حدیث مبارکہ میں دوسرے موقع پر فرمایا جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے اس کی برائی کا ذکر نہ کرو، اس کی اچھائی کا ذکر۔ سبحان، علماء فرماتے ہیں اگر جمع ہو کر مسلمان کہہ دیں یہ فوت ہونے والا اچھا تھا اللہ اتنے پر بھی بخشش فرما دے۔ سبحان۔ اور حاجی عبدالستار صاحب تو واقعی بہت اچھے انسان تھے، ایک بار سب ہم مل کر کہہ دیں اللہ پاک ایسا بہت اچھے انسان، بہت اچھے انسان تھے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند آمین۔ تو اللہ پاک کے محبوب پاک فرماتے ہیں مسلمان کو اچھا کہو اس سے بھی فائدہ ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی اور کہے کوئی فائدہ نہیں، اس بے وقوف
کے ہاتھ میں کیا ہے. میں ایک بات عرض کر کے پھر جو دوسری آیت پڑھی 2-4 منٹ میں اس پر عرض کروں. اور یہ میں کئی جگہ پہ مجھے اس کا 5 مرتبہ اتفاق ہو چکا ہے. 1-2 مرتبہ جو آجموری صاحب میرے ساتھ تھے اور بھی دوست. تو اس کو میں بطور مثال بیان کرتا ہوں. بیاکر پور میں ایک ڈاکٹر صاحب کی ماں فوت ہو گئی. دوستوں نے مجھے کہا, وہاں جماعتی دوستوں نے کہ چلے گئے, بڑی مشبہ شکل اور بڑے اچھے ظاہر انسان. جب ہم دعا مانگنے لگے تو اس نے ہاتھ نیچے رکھے, ہمیں بڑی تبلیغ, جنازہ ہو گیا وغیرہ انسان اقدامات اور جو اس کو آتا تھا اس نے ہمیں سنایا. جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا بدنصیب جو مسئلہ آج ہمیں سنا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, ماں کو بھی سمجھایا تھا. کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جب تو چھوٹا تھا تیری ماں کہتی بیٹا تیری عمر میں اللہ بڑھتا تھا, تو اللہ کرے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے. کبھی ماں سے بھی کہا تھا کہ جو میں کروں گا مجھے تو وہی ملے گا, تیری دعاؤں کا تو کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا میں یقین سے جب ماں تیری کہتی ہوگی تو ڈاکٹری میں اللہ تجھے ڈاکٹر بنائے, تیرے ہاتھ میں شفا رکھے, تیرے جناب بچے ہوں, تیرے سہرے دیکھوں, تیرے بچوں کو کھلاؤں. میں نے کہا میں آج بھی اگر ہم تلاش کریں تو تیرے کئی دوست مل جائیں گے. جب تو ڈاکٹر بنا ہوگا مبارک دی ہوگی تو نے ضرور کہا ہوگا ماں کی دعائیں. بدنصیب جب تک ماں زندہ تھی دعائیں فائدہ دیتی تھی, ماں یہ دعائیں نہیں. کہاں سے دین سیکھا ہی؟ یہ مطلب ہے کہ دعا نہ مانگو. اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے دعا نہ مانگو. حضور فرماتے ہیں مرنے والا مر گیا, 3 چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں حدیث میں. کون سی 3 چیزیں؟ فرمائے کہ اس کا نفع بخش علم, اس نے قرآن پڑھایا, حدیث پڑھائی, اچھے کام کی تعلیم دی, استاد تھا, سینکڑوں ہزاروں نے پڑھا, استاد قبر میں چلا جائے گا, 1000 بندے ایک رکوع پڑھیں گے, شاگرد استاد کو اللہ 1000 کا ثواب عطا کرے. دوسری حضور نے فرمایا او صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ ہے, مسجد بنائی, مدرسہ بنا, دریا بچھ گئی, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, مدرسے میں طالب علم کا خرچ اٹھایا, وہ حافظ ہو گیا, وہ عالم ہو گیا. یہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہے, دریوں پر نماز ہوتی رہی. یہ بنانے والے بچھانے والے قبروں میں چلے جائیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ جو 1000 بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ 1000 کو ان کی نمازوں کا اجر دے گا. جس نے یہ اہتمام کیا تھا ان کو 1000 کے برابر اللہ قبر میں. تیسری چیز حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا او ولد صالح یدعو له, نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے. اولاد نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, اللہ اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر دے گا. لیکن حضور نے ایک شرط بیان کی. کیا شرط بیان کی؟ کہ کوئی دعا نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا او ولد صالح, نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. کون سی نیک اولاد؟ فرمایا یدعو له, جو ان کے لیے دعا بھی مانگے. یہ بدنصیب نیک ہے جس کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں, جو کہتا ہے دعائیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. حضور فرما رہے ہیں اس اولاد کی نیکی ماں باپ کو فائدہ دے گی جو ان کے لیے دعا بھی مانگتی ہو. یہ تو دعاؤں کا میں نے عرض کیا. آخر میں جو میں نے پڑھا وہ بھی اسی سورۃ حشر کی آیت مبارکہ ہے. اللہ پاک نے پہلے فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اللہ فرماتا ہے شان نزول کے یہ ہے کہ حاجی صاحبان آتے تھے دور دور سے, تب پیدل آیا کرتے تھے, خرچہ نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کو محبت مجبور کرتی حج کے لیے آ جاتے. جب حج پر آتے تو راستے میں زیادہ سفر ختم ہو جاتا تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے کہ اللہ واسطے مجھے کچھ دیں, میں حج پر جا رہا ہوں اور میں جاؤں گا. تو جناب تو اللہ پاک نے منع فرمایا. میں عرض کرتا رہتا ہوں یہاں آپ دیکھتے ہیں چادریں لے کر جا رہے ہیں اللہ کے بندے, ڈھول بجاتے جا رہے ہیں, اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں, چاہے مانگتے جا رہے ہیں. یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے چادر لے جاؤ اور بزرگ کے مزار پر چڑھا دو. لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ نے تو حج کے لیے بھیک مانگنے سے منع کیا, تم چادروں کے لیے بھیک مانگ رہے ہو اور تم یہ ظاہر کرتے ہو بڑے عشق کی بات ہے. یہ عشق نہیں ہے, یہ نااہلی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے جس کی عادت بھیک مانگنا ہو قیامت کے دن اس کا چہرہ بھی اس حال کا نہیں ہوگا. یاد رکھیں اللہ بلا ضرورت مانگنے کو پسند نہیں فرماتا. اور یہ جو ہے آپ کو اللہ نے جس کو توفیق دی ہے اس لیے منع کر دیا گیا. اگر حج کے پیسے نہیں ہیں تو حج فرض نہیں ہے. ہاں بھیک مانگ کر, لوگوں کی منتیں کر کے, پیسے جمع کر کے بھیک مانگ کر حج کرنے سے اللہ نے منع فرمایا. جس کو رزق دیا ہے وہ حج کرے, جس کے پاس توفیق نہیں ہے اللہ نے بھی فرض نہیں کیا.
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس زاد سفر ہے وہ ساتھ لے لو. پھر اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور وہاں کیا فرمایا؟ فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو اللہ سے ڈرو. یاد رکھیں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. ہم رب فرماتا ہے وہ جو ہے زاد سفر ساتھ لے لو. میں کرتا ہوں ہم نے لاہور کراچی جانا ہو، میری جیب میں 100 روپیہ ہو، میں لاہور جاؤں گا؟ کبھی نہیں جاؤں گا. پہلے کرایہ جمع کروں گا، اگر 15-20 دن رہنا ہے 2-3 سوٹ لوں گا، 4 بیگ تیار کروں گا، وہاں رہنے کا کوئی انتظام کروں گا، پھر جاؤں گا. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ صدیوں ہمیں قبر میں رہنا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے ہی لوگ ہیں، ہزاروں برس بیت کے زمین کے اندر ہیں. ہم نے بھی جانا ہے، وہاں کے لیے کوئی تیاری ہے؟ کچھ ہے ہمارے پاس؟ یہاں تو ٹرین میں کتنے مسافر ہیں، دل لگ جاتا ہے، بچوں کے ساتھ سیر پر چلے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ زیادہ سفر لیتے ہیں، جہاں اکیلے جانا ہے، اندھیری قبر ہے، وہاں کے لیے ہم نے کیا لیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کیا لے کر جانا چاہیے؟ فرمایا کہ دل میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے. اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کر. یاد رکھیں اندھیری قبر میں رسول اللہ کی محبت کام آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور حیا ہے، چوری سے بچنا ہے، کسی کا حق نہ کھانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو قبر میں کام آئے گی. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں جو کچھ بھی کریں قبر میں اندھیرے کا باعث ہو. اللہ نے فرمایا فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو زاد سفر ساتھ لے لو. اپنا جو راستے کا ہے اسے ساتھ لے لو. یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، دشوار ہے، اس کے لیے بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ لینا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم میں ہر نفس یہ دیکھے، کیا دیکھے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور پھر فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر جان یہ دیکھے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے لیے، اس سفر کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ سارا دن ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی روزی کمائیں، یہ بھی اجر ہے. حدیث مبارکہ میں کوئی شخص تیز قدموں سے صبح جا رہا تھا. آقا اسلام نے صحابہ سے فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا اگر یہ اس نیت سے جا رہا ہے رزق حلال کماؤں اور بچوں کو کھلاؤں تو یہ جنت کے راستے. سبحان اللہ. بچوں کے لیے بھی رزق کمائیں لیکن اپنے لیے بھی دیکھیں اللہ فرما رہا ہے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. تو رب نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پہلے بھی فرمایا اللہ سے ڈرو اور پھر فرمایا دیکھو آگے کیا بھیجا ہے، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور یہ بھی جان لو ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے. میں جو کچھ کرتا ہوں رب اللہ پاک کی بارگاہ میں نے توبہ کی ہے. دعا کریں اللہ مجھے توبہ پر استقامت عطا. آپ اور میں مل کر توبہ کریں اللہ پاک ہم توبہ کر رہے ہیں، ہمیں توبہ پر استقامت عطا، ہمیں نماز روزے کا پابند بنا. یا اللہ پاک ہماری اندھیری قبر میں محبوب کی آمد سے اجالا. ہمیں قبر میں اپنے محبوب کی اور اپنے پاک قرآن کی معرفت اور پہچان نصیب. مزہ تبھی ہوگا، کامیابی تبھی ہوگی جب رسول اللہ کو پہچان لیں. اللہ کے حبیب بھی فرما دیں گے یہ میرا ہے، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس لیے حضور کے ساتھ قرب رکھیں، اللہ کے محبوب کی محبت رکھیں اور نماز روزے کے ہم پابند ہو جائیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آخر میں ایک مسئلہ عرض کروں وہ یہ کہ ہم قلخانی پر بڑا خرچ کرتے ہیں اور بھی خرچ، لیکن یاد رکھیں ایک اور خرچ ہے جس کی طرف ہمارا مسلمانوں کا دھیان نہیں ہے. حدیث پاک یہ ہے کہ اگر باپ بیمار ہو گیا، ماں بیمار ہو گئی، ساری زندگی نماز پڑھی لیکن 40 دن نہیں پڑھ سکے تو 40 دن کا اولاد صدقہ دے. صدقہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر، ایک نماز کا. زندہ انسان نہیں دے سکتا، فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کے ورثاء دیں گے. اندازہ لگا لیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی. 2 کلو گندم ایک نماز کے بدلے صدقہ کر دیں، اللہ اس کے والد کو نماز معاف کرے. یہ جتنے دن بے ہوشی رہے، کوئی ایسا ہو نماز نہ پڑھی جا سکے، اتنے دن کا صدقہ کریں. اور اگر کوئی شخص والد ہے 40 ساری نمازیں نہیں پڑھی، 50 ساری نہیں پڑھی تو اتنی کا صدقہ دے.
ہیلا کر لے، علماء سے رابطہ کر لے، کسی مستحق کو 10 نمازوں کا صدقہ دے دے، وہ مستحق کہے کہ بھائی یہ میری طرف سے پیسے تحفہ رکھ لو، واپس رکھ کر اسے پھر دے دے 10 نمازوں کے لیے، اس طرح کر کے بھی اپنی والد کی نمازوں کا صدقہ دے۔ یاد رکھیں یہ جو صدقہ ہے یہ زیادہ ضروری ہے، یہ اپنے والد والدہ کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے بھائی کو یہ نماز کا صدقہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی طرف ہم مسلمانوں کا ہمارا زیادہ دھیان نہیں ہے، اس کی طرف ہم غور کریں۔ دادا دادی والد والدہ جو بھی انتقال اللہ نے توفیق دی ہے تو سارا نقد صدقہ دیں، نہیں تو کوئی ہیلا علماء سے مشورہ کر لیں، اور جتنی اللہ نے توفیق دیا ایمانداری سے دیں، کسی مستحق کو دے کر ہیلا کروا لیں 2 4 10 مرتبہ، تاکہ یہ ہے کہ نمازوں کا بوجھ اٹھ جائے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، اور یہ قبر میں بہت بڑی ندامت کا باعث ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے مسلمان بننا نصیب کرے۔ یاد رکھیں سب سے بڑی نعمت مسلمان بننا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے، اور یہی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقولی مانا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہیں ہرگز ہرگز موت نہ آئے جب بھی مرنا مسلمان بنو۔ اللہ پاک مسلمان بننا۔ آمین۔